عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ پہلا جمعہ ہے اور رمضان المبارک کے اللہ نے 3 حصے کیے، جس میں پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے اور تیسرے 10 دن نجات کے اللہ نے رکھے ہیں۔ تو یہ رحمت والا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ہر ساتھ ہر لمحے میں اللہ 5 لاکھ گناہگاروں کو بخشتا ہے، اور کہتے ہیں ہر لمحے میں بخشتا چلا جاتا ہے 5 لاکھ۔ اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو پورے دن میں اللہ نے جتنے بخشے ہیں اس ایک لمحے میں اللہ اتنی تعداد کے برابر بخش دیتا ہے۔ جتنے پورے دن میں بخشے گئے، اللہ افطار کے وقت ان تمام کو اکٹھا کر کے جتنی تعداد ہوتی ہے اس 1 منٹ 1 لمحے میں اللہ بخش دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ، اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے، بندے کو مغفرت بھی ہے، بندے کی نجات بھی ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے سیزن کے لیے تیار رہتا ہے نا۔ کسان سوچتا ہے ادھاری کیسے چکاؤں، گنے کی سیزن آئے گی چکا دوں گا۔ ٹیلر سوچتا ہے عید کا ٹائم ہے، یہ میرا سیزن چل رہا ہے۔ کپڑے والا سوچتا ہے یہی سیزن ہے، اس میں جتنا کما لوں گا سال بھر بیٹھ کے کھاؤں گا۔ تو ہر چیز کا، ہر کاروبار، ہر بزنس مین، ہر بندے کا ایک سیزن آتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہگاروں کے لیے رمضان توبہ کے لیے ایک سیزن ہے، اور اس میں اگر تم یہ وقت، یہ ساتھ، یہ ٹائم تم نے بے فکری میں گزار دیا تو پھر آئندہ نہیں ملنے والا۔ اب اس کا انتظار تمہیں 11 مہینہ کرنا پڑے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابی نا، رمضان کی ایسی تیاریاں کیا کرتے تھے جیسے گھر میں شادی ہوتی ہے نا، اپنے اپنے بستر اور لحاف باندھ کر رکھ دیا کرتے تھے۔ آپس میں پوچھا کرتے تھے یار یہ لحاف، یہ بستر، یہ گدے باندھ کر کیوں رکھ دیے؟ کہنے لگے تمہیں پتا ہے یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے، 11 مہینے آرام کے ہیں، اس میں تو اپنے رب کو عبادت میں راضی کرنا ہے، اپنے کاموں سے، اپنی کریاؤں سے، اپنے طریقے سے اللہ کو راضی کرنا ہے بس۔ مگر ہمارا کیا ہے؟ ہم روزہ عادت بنا لیا، ہم نے روزہ، ہم عادت کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، عبادت کے حساب سے نہیں۔ عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ عادت یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کہیں گے، مولانا صاحب روزہ نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ لوگ کہیں گے تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ عادت ہے۔ لوگ کہیں گے یار سب کے سامنے کھا رہا ہے اس لیے جو ہے پرہیز کروں، اس سے بڑھیا روزہ ہی رکھ لوں، یہ عادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ بھوک کے ساتھ ساتھ تیرا ہاتھ بھی روزہ رہتا، تیرا منہ بھی روزہ رکھتا، تیرا پیٹ بھی روزے سے ہوتا، تیری آنکھیں بھی روزے سے ہوتی، تیرے پیر بھی روزے سے ہوتے، تیرے کان و زبان بھی روزے سے ہوتی۔ گویا کہ تیری زبان وہ نہ بولتی جس بات پر اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں، تیری آنکھیں وہ نہ دیکھتی جس کو دیکھنے پر اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں، تیرے ہاتھ وہ نہ کرتے جس کے کرنے پر اللہ نے منع کیا ہو، تیرے قدم اس طرف نہ اٹھتے جس طرف جانے کو اللہ نے منع کیا ہو۔ یہ عبادت ہے۔ عادت تو یہ ہے کہ ہم نے صرف بھوک کا روزہ رکھا، زبان ہماری وہی کر رہی ہے جو پہلے کر رہی تھی، ہاتھ ہمارے وہی کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، آنکھیں وہی دیکھ رہی ہیں جو پہلے دیکھ رہی تھی، کان وہی سن رہے ہیں جو پہلے سن رہے تھے۔ یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ اگر روزے کو واقعی عبادت مانتے ہو تو تم اپنے ہاتھ اور پیر، زبان، گویا کے پورے بدن کا روزہ رکھو، اس میں ہی حقیقت میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جو ایسا روزہ دار ہے، اللہ کہتا ہے اس روزے دار کے لیے میں ہوں، اس کا روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں، اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمام نیکیوں کا عمل جنت ہے اور روزے دار کے لیے اللہ کا دیدار ہے۔ ہر نیک عمل کا عوض جنت ہے اور روزے دار کا بدلہ اللہ کا دیدار ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو، روزے دار جنت میں ایسے اپنے رب کو دیکھا کرے گا۔ جیسے تم آسمان میں چاند دیکھتے ہو نا، ایسا اللہ کو دیکھا کرو گے۔ اور میں پچھلی رات میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے ہر بندے کو اپنے اپنے گناہ دیکھنا چاہیے نا، تو مجھے بھی لگا یار میں کیسا بندہ ہوں، اتنے لوگ روئے، تو مجھے خیال آیا یہ آج دنیا ہے نا اپنا بیسٹ پرفارمنس دے رہی ہے روزے میں نا۔ اگر میں آج آپ کے سامنے ایسا ہوں تو میں ایسا ہی ہوں،
تو میں نے بڑا توجہ کی، شیطان قید کر لیا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کو بند کر دیا جاتا، جنت سجا دی جاتی ہے اور جو ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب میں نے سوچا یار شیطان بھی قید ہے، شیطان قید ہے نا، شیطان قید ہے، مجھے کوئی بہکانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی برگلانے والا نہیں، یہ میرا بیسٹ ہے جو میں ابھی ہوں، یہ میرا اندر ہے جو میں ابھی آپ کو دکھ رہا ہوں، میں روزے سے نہیں ہوں، میں روزے نہیں ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، یہ میرا بیسٹ ہے، میں یہ بیسٹ دے رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ کرو شیطان قید ہے، پھر بھی تو بے نمازی ہے، تو سوچ کتنے بڑے خسارے میں تو تیرا یہ بیسٹ ہے۔ ذرا توجہ کر، تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تیرا بیسٹ پرفارمنس ہے، تو روزہ نہیں رکھ رہا، تو اللہ رب العزت کو راضی نہیں کر رہا، تو اس سے ڈر نہیں رہا، تیرا بیسٹ کردار ہے، یہ تیرے دروازے سے فقیر لوٹ کے چلا جا رہا، یہ تیرا بیسٹ ہے، یہ تیرا سب سے بہتر اخلاق ہے۔ تو سوچ یار جب بہتر یہ تو دکھا رہا ہے رمضان کے مہینے میں، تو پھر تیرے اندر گندگی کتنی ہوگی؟ توجہ کرنے کی بات ہے نا یار، ہم روزے سے نہیں ہیں، ہمیں شیطان بھی نہیں بہکا پا رہا، ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے، یہ ہمارے اندر کی کمیاں ہیں یار۔ جب ہم اتنے اللہ سے دور ہیں، اتنے دور ہیں، تو ہم برے بنیں گے تو پھر کیسے بنیں گے؟ ابھی یہ ہم بیسٹ ہیں، ہم نماز کو نہیں آ رہے، یہ بیسٹ کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، ہم نماز کو نہیں آ رہے، ہم روزہ نہیں رکھ رہے، یہ ہم اپنی زندگی کا اپنے نفس سے بہترین کردار پیش کر رہے ہیں سماج کو، اور اپنے آپ کو کہیے ہم اچھے ہیں، ہم نے روزے دار کے سامنے سگریٹ نہیں پی، ہم اچھے ہیں۔ یار تو روزے نہیں رکھ رہا، تو نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ اور اس کے کلام سے قرآن سے دور ہے، جو یہ تیرا بیسٹ پرفارمنس ہے، تو تو اندازہ کر جب یہ تیرا بیسٹ ہے تو تیرا خراب کتنا خراب ہوگا۔ میں نے بڑا توجہ کی اس بات پر، تو مجھے افسوس ہوا کہ آئے ہم کہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے کریم اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میری امت تب تک ذلت خور ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ رمضان المبارک کا ادب کرتی رہے گی، اس کی اہمیت سمجھتی رہے گی، اور جس دن رمضان المبارک کی اہمیت ختم کر دی، اس کی قدر کرنا بند کر دی، اس دن میری امت ذلیل و رسوا کر دی جائے گی۔ اور آج یہی حال ہے۔ افطاری کے وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا کرو، اس لمحے ساتھ میں تمہاری دعا کو قبولیت اللہ بخشتا ہے، اور اس ٹائم پہ ہم پلٹے لے کے یہ سوچتے ہیں یار بریانی اس نے کم دی، بوٹی نہیں ڈالی ہے۔ قسم خدا کی تم نے اللہ کے رسول کی اور ان کے صحابوں کی زندگی پہ توجہ ہی نہیں دی، توجہ دیتے نا تم قسم خدا کی انسان ہوتے، انسان، ابھی تم آدمی ہو، انسان نہیں ہو، انسان ہوتے جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تم نے اپنی زندگی میں سمایا ہوتا۔ ہم اگر ہمارے غریب مسکین دوست عزیز پڑوسی کے یہاں سحری افطار نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، اپنی چل رہی ہے بس، ہمیں یہ فکر ہے نہیں یار ہم مرغ مسلم کھا رہے، فروٹس ہمارے آگے ہیں، اور پھر ہم جو ہے ہمارا مسکین غریب بھائی پڑوسی جو ہے چٹنی سے اور سرکے سے روزہ افطار کرے یا سحری کرے۔ عادت بناؤ، میں نے پچھلی بار بھی کہا عادت بناؤ کچھ پڑوسی کے گھر بھیجنے کا، سمجھ رہے ہو نا، ماحول پیدا کرو ایسا، اور جب ماحول ایسا پیدا ہو جائے گا تو آپسی محبتیں اور بھائی چارہ شروع ہو جائے گا، مگر ماحول ہی نہیں ہے اپنا، پڑوسی بھوکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، قسم اللہ کی میں بتا رہا ہوں، تم رمضان المبارک کا وعدہ کرتا ہوں تم سے، رمضان المبارک کے اگر اس لمحات پر تم نے یوں ہی جانے دیا تو یاد رکھنا ہر دن ہر زندگی تم یہی افسوس کرو گے کہ بار بار رمضان آتے۔ حضرت علی مشکل کشا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر اس امت کو عذاب میں ڈالتا، کتنی بڑی بات کہی مولا علی نے، اگر اللہ اس امت کو عذاب میں ڈالتا، اگر مصیبت میں ڈالتا تو سب سے پہلے اس امت کو رمضان نہ دیتا، رمضان نہیں دیتا، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہوتا کہ اللہ نے رمضان المبارک ہمیں عطا نہیں کیا۔ اور اللہ نے بڑا انعام دیا ہے روزے دار، مغرب کے ٹائم دعا کرو، توبہ کرو۔ رمضان المبارک بڑا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسی میری ویلو انبیاء کرام میں ہے، جیسی میری پوزیشن نبیوں میں ہے،
ویسے ہی رمضان کی پوزیشن تمام مہینوں پر، جیسا میں نبیوں میں مرتبہ رکھتا ہوں ایسا رمضان تمام مہینوں پہ مرتبہ رکھتا۔ بڑا اہمیت ہے رمضان المبارک کی۔ اگر یہ رمضان نہ ملتے، مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں رمضان المبارک نہ ملنا اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اور ایک روایت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ پتا چل جائے نا رمضان المبارک کیا چیز ہے، رمضان المبارک میں اللہ کا کرم کتنا ہے، فیض کتنا ہے، اللہ کی رحمتیں کتنی ہے، تو تم دعائیں کرو کہ اللہ ہمیں پورا سال رمضان عطا کر دے۔ تمہیں پتا ہی نہیں نا رمضان کیا چیز ہے۔ ہم تو لوگ گنتیوں سے گن کے کہتے کٹ جائے یار، کب تک منہ چھپائے، کب تک چھپائے، مگر قسم خدا کی ذلیل و رسوا ہو گئے قیامت کے دن، اور اس دن پر افسوس کرو گے ہائے ہم نے انگلیوں پہ گن گن کر رمضان کے دن تو کاٹے مگر انگلیوں کے ہم نے حصوں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ جب ذکر کرتے اسے یاد کرتے، ساری رات اللہ کے رسول کے صحابی عبادت کیا کرتے تھے، سب دنیا ترک کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو مرغ مسلم سینکڑوں طریقے کے ہمارے پاس کھانے ہیں، ایک چیز کے کئی ڈشیں بن جاتی ہیں آج۔ قسم خدا کی آؤ صحابی رسول کی ایک زندگی بتاؤں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے پکے امتی ہیں؟ نہیں، اللہ نے تمہیں دولت دنیا میں دی، مال دیا، زر دیا، صحت تندرستی دی، حسن و جمال دیا، تمام آسائش کے سامان دیے، پھر بھی تم ناشکرے بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کئی روز سے نہیں دیکھا، کئی روز سے آپ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا حال ہے؟ اور سوچو یار، ایسا لگتا تھا جب اللہ کے رسول نے حال پوچھا نا تو سارے بے حال ہو گئے، سارے بے حال صحیح ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابی کیا حال ہے؟ اب آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار کریم، رب کا رحیم، رب کا محبوب پوچھے کسی امتی سے میرے امتی کیا حال ہے تیرا، تو قسم سے آنکھیں پہلے نم ہو جائیں گے۔ قیامت کا منظر سوچو نا یار، قیامت کے دن امتی پریشان ہوگا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور پوچھے کیا حال ہے، تو تم پہلے رونا شروع کر دو گے یا رسول اللہ نفسی نفسی کا عالم ہے، باپ نے بھی جھٹک دیا، ماں نے بھی واپس کر دیا، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو تم رو گے پہلے مجھے یقین ہے۔ تو جب آقا پوچھے غلام سے کیا حال ہے، صحابی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوکا ہوں، کئی روز سے کھانا نہیں کھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ یار جب بیٹا بھوکا ہو تو باپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مگر وہ باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والے نبی ہیں، باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والے نبی، جس نے انہی امتیوں کے لیے اپنے چہیتوں کو مذہب اسلام کے لیے قربان کر دیا، یہی نبی نے جب امتی کا دکھڑا سنا نا رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئی، نالیاں شروع ہو گئی۔ جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کا جواب دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو غلام بیٹھا ہے نا یہ کل ظہر کے وقت تک مر جائے گا، یا رسول اللہ یہ غلام جو بیٹھا ہے نا کل ظہر کے ٹائم تک مر جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا نا غلام کا چہرہ دیکھا پھر رونے لگے حضور، پھر غلام کا چہرہ دیکھیں پھر روئے۔ اللہ اکبر، پھر نبی نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا بتا میرے غلام تیری کوئی خواہش ہے؟ یہ تو نہیں کہا نا تو مرنے والا ہے، پوچھا بتا تیری کوئی ایسی خواہش ہو جو پوری زندگی میں نہ پوری ہو پائی ہو، پوری زندگی میں تیری ایسی کوئی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو۔ آج ہم سے کوئی پوچھے نا تو ہم کہیں گے بلین اور ٹریلین میں ہمارا نام ہو جائے، ہم کہیں گے ایک بہترین محل ہو، ہم کہیں گے ایک بہترین فارم ہاؤس ہو، ہزاروں نوکر چاکر ہو، مگر قسم خدا کی آج ویلو اس چیز کی ہے، اس لیے ہم دولت کا نام لیں گے۔ تو میں بتاؤں اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے یہ کم تر نہ سمجھو، یہ اللہ کے رسول کے صدقے سے تمہیں آسانی ہاتھ لگ گیا ہے۔ قسم خدا کی جنہیں نہیں ملا تھا انہیں قدر تھی، انہیں پتا تھا یہ اللہ کی نعمتیں آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتی ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ اپنے چہیتوں کو عطا کرتا ہے۔ صحابی نے جب یہ بات سنی کہنے لگے اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، تم شادی بیاہ میں کسی لڑکی والے کے یہاں جاتے ہو تو تم روٹی ہاتھ میں پکڑ کر اس کی کچی کوڑے توڑ کر تم ٹیبل کے نیچے ڈال دیتے ہو، تم بریانیاں زیادہ نکال کر ادھوری چھوڑ کر چلے آتے ہو، تم زردے بے ضرورت نکال کر ٹیبلوں کے نیچے ڈال کر چلے آتے ہو۔ ارے تمہیں اس رزق کی جو ہے قدر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم رزق کا ادب کرو
कब तक अदब करो? अगर तुमने अदब ना किया तो अल्लाह तुम्हारे रिज्क को तंग कर देगा, तुम इसका अदब करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने दस्तरखान पर गिरा हुआ खाना खा लिया, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में पाक कर देगा और उसे तकब्बुर के मर्ज से महफूज रखेगा। शादियों में देखो ना, दावतों में ये तो देखता है कौन बिना दावत के आ गया, और पूरी बस्ती में कहेगा यार फला का लौंडा आ गया था, हमने तो नहीं कहलवाया था यार, बच्चे हैं जिधर की हवा चलती है ये उड़ बैठते। मैं कह रहा हूं किसी को मत रोको, दावतों में मत रोको। कोई गरीब का बच्चा आ गया, मोहब्बत से बिठाल के खिलाओ। अमीर का तो मुझे यकीन है कोई बच्चा नहीं जाएगा, गरीब का ही जाएगा, क्योंकि बेचारा बाप काम पे चला जाता, माँ जो है घर में मसरूफ रहती है, बच्चे घूमते फिरते हैं। और अमीर का क्या है, जो है नौकरी से आया, बच्चों को कोचिंग के लिए बिठा लिया, हर वक्त बच्चों की फिक्र रहती है। गरीब बेचारा निकल गया, सुबह को शाम में गुजरा है, बच्चों ने दिन में क्या किया उसे क्या पता। तो गरीब का ही बच्चा आएगा, आए तो मोहब्बत से बिठाल के खिला दो, इस बात पे रोको। अगर तुम्हें लगता है गरीब का बच्चा आके खाना 2 प्लेट ज्यादा खा जाएगा, उसकी परवाह मत करो, अल्लाह बरकत करेगा। इस बात पर तवज्जो करो, ऐलान करके कहते जाओ भाई जितनी जरूरत हो उतना ही निकालना, गिराना मत। टेबलों के नीचे ढेर मत लगाओ रोटियों के। और ये आदत भी बना लो भाई, हम लोग खुद जाते हैं ना शादियों में, तो हम ही में से तो ना जो रोटियों की कोरें डालकर नीचे टेबलों के, परहेज करो उन चीज। 10 बार निकालो डोंगे से, मगर प्लेट में नहीं बचना चाहिए। 10 बार ले लो, हल्का हल्का लेते रहो, अपनी भूख पूरी करो, मगर इसके नीचे मत करो। उनसे पूछो कदर जिन्होंने कूड़ेदान से उठा के खाने खाए। अरे पूछो हजरत रहमत से अय्यूब की बीवी से, बता अय्यूब की तूने 80 साल खिदमत की, तू काम करने के बाद भी भूखी और प्यासी घर पे लौटती थी, फिर अय्यूब का पेट कैसे भरती थी? अमीरों के दरवाजों पे जो सूखी रोटी के टुकड़े पड़ते थे ना, पानी में डुबो के अय्यूब को खिलाया करते थे। पता करो वो से पाक थे कि तुम्हारी माँ ने जो 40 अशरफिया मदरसे जाते वक्त सिली थी, उनका क्या किया था? वैसे आजम कहते हैं मेरी सारी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी थी, सारी मैंने सदका कर दी थी, मैंने पत्ते और छाले खा कर मदरसे की पढ़ाई की। उनसे पूछो खाना क्या होता है। हमें कदर नहीं है, हम तो सोचते हैं लड़की वाला लूट लाया है, खत्म कर दो। मगर मेरे भाइयों खाना तुमने फेंका है ना, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, इसलिए इसका अदब करो। साबिन से पूछा या रसूल अल्लाह के रसूल ने कहा बता तेरी जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश है जो तेरी अधूरी रह गई हो? हम तो कहते हैं बिल्ले मिले, साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने सुना है मीठा कोई चीज होती है, मैंने सुना है या रसूलल्लाह मीठी कोई चीज होती है, मगर पूरी जिंदगी में आज तक कभी मीठा नहीं खाया। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू यार मेरा उम्मती यार मीठा नहीं खाया पूरी जिंदगी अभी तक। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं यार कोई और ख्वाहिश बता। कहते हैं या रसूलल्लाह एक ख्वाहिश और है कि शादी नहीं हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शादी क्यों नहीं हुई? कहा या रसूलल्लाह गरीब हूं ना, गरीबी की वजह से कोई लड़की देता ही नहीं। तो हुजूर ने कहा अच्छा तो तेरी कोई पाक और तहारत और पाकीज़ा औरत नजर में है तो बता। कहा मेरी एक खानदानी बहन है। रसूलल्लाह मेरा भी दिल करता है कि रात का पहरा है, हम मियां बीवी दोनों मसल्ला बिछा के अल्लाह को राजी कर लिया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लड़की का नाम लिया उसके बाप को बुलाया, हजरत उस्मान को बुलाया, अबू बकर को बुलाया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने तेरी बेटी का हाथ मैंने अपने गुलाम के हाथों में दे दिया। अल्लाह के रसूल का जब ये हुक्म सुना नजरें झुका ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की वाले से फिर कहा क्या तू राजी है मेरे इस गुलाम को लड़की करने के लिए? कोई शिकायत है तेरी? बता। कहने लगे या रसूलल्लाह ये तो तुमने लड़की का हाथ मांगा, अगर मेरी जान भी मांगते तो भी तुम पे कुर्बान कर देते। ये तो तुमने लड़की का हाथ मांगा, या रसूलल्लाह जिस तरफ तुम नजर करोगे उस तरफ दीवाना चला जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान मेरे इस गुलाम ने जो है कभी मीठा नहीं खाया, हलवा तुम बनाना और निकाह आज ही करो, क्योंकि हुजूर तो जानते ना कल ये मरने वाला है। हुजूर ने कहा निकाह आज ही करना है, अबू बकर इसके निकाह की तैयारी आज करो, उस्मान हलवा तुम ऐसा बनाओ कि आज तक मक्का में किसी ने ना बनाया, मेरे इस गुलाम को खिलाओ। अल्लाह अकबर। निकाह हो गया, रात का पहर हुआ, अगली सुबह हुई। जब सुबह का वक्त आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के टाइम एक अपने गुलाम को बुलाया, इधर आओ। एक गुलाम आया, कहने लगे या रसूलल्लाह अर्ज किए क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल ने कहा तो मेरे फला गुलाम के दरवाजे पर चला जा, जब इसके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे खबर कर देना।
اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے. اللہ کے رسول جانتے تھے جب انتقال ہوگا, ایک دن کی بیوی ہے, اس غم میں روئے گی ضرور, جب آواز آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا. اللہ اکبر, غلام پہنچ گیا, دروازے پہ ڈیوٹی دینے لگا. جب ڈیوٹی دینے لگا, ظہر کا وقت ہو گیا, صحابی سوچنے لگے اب اس کی موت کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر, ظہر کا وقت آیا, رونے کی آواز نہیں آئی. عصر کا وقت ہو گیا, رونے کی آواز نہیں آئی. عصر کا وقت ہو گیا, عصر کی نماز میں آئے, اللہ کے رسول نے پوچھا کیا خبر ہے, کوئی رویا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے گھر سے کوئی رونے کی آواز ہی نہیں آ رہی, مسئلہ اور مرحلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جا, پھر ڈیوٹی لگا. عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک, شام جب آئے نا, کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے گھر سے تو مسکرانے اور ہنسنے کی آواز آ رہی ہے, اس کے گھر سے مسکرانے کی اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہے, یا رسول اللہ رونے کی تو آواز ہی نہیں آ رہی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے جب اتنا سنا, سر سجدے میں جھکایا, اللہ سے عرض کی مولا جبریل جو بتا کے گئے تھے وہ بھی سچ تھا, کیونکہ وہ پیغام تیرا ہی تھا. جبریل نے جو بتایا کہ یہ مرنے والا ہے, مگر اس کے گھر سے رونے کی آواز کیوں نہیں آئی, مرا کیوں نہیں, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ آواز آئی اے میرے حبیب, جو ہوا نا میرا جبریل تمہیں بتائے گا. جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ جو بندہ جس کی خبر میں نے تمہیں دی تھی نا, یہ کل مر جائے گا نا, اس نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا بڑا کمال ٹرک ڈھونڈی. بولے کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب رات آپ نے کل نکاح پڑھایا نا, تو جب رات ہوئی نا, یہ دونوں نے دسترخوان لگایا, عشاء کی نماز پڑھ کے دسترخوان پہ بیٹھے. جو اس نے پوری زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا وہ حلوہ بھی سامنے ہے, کبھی شادی نہیں ہوئی عورت بھی سامنے ہے, مسکرا کے اللہ کا شکر ادا کیا. کھانا تناول کرنے والا ہی تھا نا, حلوہ کھانے والا تھا. اتنے میں ایک سائل کی آواز آئی, کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. لقمہ اسی تھالی میں ڈالا, اپنی بیوی کی طرف دیکھا, کہنے لگے میری شریک حیات, اگر تو اجازت دے تو اس کو سارا حلوہ اس کو دے دوں جو اللہ کے نام پہ مانگنے آیا. اگر تو اجازت دے تو اس کو سارا دے دوں جو اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہے. عورت کہنے لگی حضور آپ میرے سرتاج ہو, جیسا آپ چاہو ویسا کر لینا. اللہ اکبر. جس نے پوری زندگی کبھی میٹھا نہ کھایا, آخری خواہش ہی جس کی یہ ہو کہ میں میٹھا کھا لوں, جس کی آخری خواہش ہو کہ میں میٹھا کھاؤں, اللہ کے نام سے جب صدا آئی, بندے نے پوری تھال اٹھا کے اس اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو دی, اور اس بندے نے کہا مولا اللہ تیری خوشیوں کو ہمیشہ ایسے ہی سلامت رکھے. جب اس بندے نے, اس فقیر نے جب یہ دعا دی, اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے گھر میں خوشیاں اور بھر دیتا, اور اللہ نے اس کی دعاؤں سے اس کی تقدیر بدل دی, اس کی دعاؤں سے اس کی موت کو زندگی میں بدل دیا, اور اللہ نے اس کی زندگی کو سکون بخش دیا. اللہ کی قسم, جب تم جاتے ہو اور تمہاری گاڑیاں کھائیوں میں گر جاتی ہیں تو تم یہ نہ سمجھنا کہ وقت میں تم نے بریک لگا لیے, تم یہ سمجھنا آج کسی کی دعا اثر کر گئی. عزیزوں, تو تم اپنے غریب مسکین بھائیوں کا بھی احترام کرو, اور تم قدر کرو اللہ کے دیے ہوئے رزق کی, تم قدر کرو اس مہینے کی. یہ مہینہ بڑا عظمت و برکت والا ہے.